बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 9 अक्टूबर दिन है जुमेरात का और ये हमारा आज का पहला व्लॉग है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में सिर्फ 48 घंटे हैं अली मीन गंडापुर के इस्तीफे की समरी पर फैसल करीम कुंडली ने दस्तखत करने हैं विदिन 48 आवर्स। इसके बाद काबीना तहलील हो जाएगी और फिर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाकर नए वज़ीर आला की नामजदगियां और उसके बाद समरी भेजी जाएगी, नए सेशन को कॉल किया जाएगा और फिर वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हो जाएगा। आपको सुनने में ना ये 2 से 3 जुमले लगेंगे, लेकिन समरी पर दस्तखत और फिर उसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब और सेशन को कॉल करना, ये जितना भी प्रोसेस है, अभी बहुत सारी ऐसी स्टेजेस हैं जो अभी तय करना बाकी हैं। अगर आप दोनों फरीकैन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके मुखालफिन के कैंप्स में देखें तो आपको पता ही चलेगा कि दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और सोहेल अफरीदी साहब की नॉमिनेशन को जो खान साहब ने आज की, अली मीन गंडापुर को हटाकर इसे कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर इस वक्त लोग जश्न मना रहे हैं। पिछले 6 माह से इमरान खान इन्हें मुसलसल कह रहे थे अली मीन गंडापुर को कि आप आएं और आकर मुझसे मिलें और इस ऑपरेशन को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें, लेकिन अली मीन गंडापुर मिलने नहीं गए, वो टालते रहे। और जब इमरान खान बुलाते हैं आप जाते नहीं हैं, लेकिन जब आपकी मर्जी होगी, आपको पैगाम लेकर जाना है, तो आपको 3-3 घंटे की मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है। तो ये वो वजह बनी जिस पर इमरान खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में जो इस वक्त मनाजिर हैं, पाकिस्तान की आवाम इस फैसले को वेलकम उन्होंने किया और जो मंजर हमने जो पेशावर जलसे में देखा, जहां पर जूते दिखाए गए, ये वजह बनी है। ये एक चार्जशीट थी अली मीन गंडापुर के खिलाफ, जिसके बाद खान साहब ने ये फैसला किया। जनरल परसेप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में इस वक्त ये है कि उन्होंने ना सिर्फ इस फैसले को वेलकम किया, बल्कि जो नौजवान की आदत है वो ये समझती है कि हमें कोई ऐसा ही लीडर चाहिए था जो मज़ाहमत कर सके और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टक्कर दे सके, इस हुकूमत को टक्कर दे सके। आपको याद होगा जब जुनैद अकबर साहब आए ना, तो लोगों ने उस समय ये कहा था कि यार ये टक्कर देने वाला आ गया है, ये तकरीर बहुत अच्छी करता है, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां जो है बहुत अच्छा चलाता है, लेकिन जुनैद अकबर को वैसे काम नहीं करने दिया गया जैसा वो काम करने की शोहरत रखते थे। उनके बयानात, उनका तर्ज अमल और फिर उनका इमरान खान के लिए तहरीक चलाना, और फिर वहां पर भी लोगों ने रुकावटें उनके रास्ते में खड़ी की। कल ही वो उन्होंने एक चार्जशीट जो थी वो अली मीन गंडापुर और रेस्ट ऑफ द कंपनी के खिलाफ पेश की और उसके बाद आप देखेंगे हालात बदल गए। अब जुनैद अकबर और अगर सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं वज़ीर आला बनने में, तो फिर इस कम्बिनेशन को कोई रोक नहीं सकेगा, तब्दीली ज़रूर आएगी। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जिनका सहाफ़त से सर कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ सदाकार हैं, कुछ अदाकार हैं, वो टेलीविजन पर बैठकर लोगों के बयानिए को चला रहे हैं। आज मुनीर फारूक साहब बैठे हुए थे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में और उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही, यानी इस मुल्क के अंदर तमाम फैसले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करेगी। और ये खबर आपको कौन दे रहा है? उसी कबीले से ताल्लुक रखने वाले यानी प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी। वो ये कहते हैं जी कि जब से ये नाम आया जी सोहेल अफरीदी साहब का, कुछ चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं, यानी कुछ चीज़ों को एक्टिवेट करवाया गया। कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से चीज़ों को फ्लोट करना शुरू किया, यानी प्रोपेगेंडे की दुकान खोली। और 2 इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए गए कि इनका ताल्लुक रॉ से है और ये तालिबान के हामी है। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जहां से ये बाकायदा प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है और इसे नेशनल टेलीविजन के ऊपर जगह भी दी गई। अब ये सच है झूठ है, किसी ने इसके ऊपर तहकीक नहीं की, लेकिन आपने इसे नेशनल टीवी पर बैठकर इसे एक खबर का हिस्सा बना दिया। फिर जो दूसरी वो बात करते हैं, और क्योंकि उनको प्रोग्राम में बिठाने का मकसद ये था कि इस्टेब्लिशमेंट की वो बहुत सारी खबरें रिपोर्ट करते हैं, तो जाना जाए कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है सोहेल अफरीदी के आने के बाद। वो क्या बता रहे हैं हमें? वो ये कहते हैं कि तलाश करने की जब मैंने कोशिश की, तवज्जो मेरी दिलवाई गई, कोर कमांडर इलामिया मेरे सामने था और मुझे कहा कि इसको आप पढ़ें। मतलब तलाश करने की मैंने फिर कोशिश की तो मुझे पता चला कि पूरा प्रोसेस जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जारी है केपीके के अंदर, अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर आपको माइनस कर दिया जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही
کہ اگر آپ پروسیس سے باہر نکلیں گے تو آپ کو بھی باہر نکال دیا جائے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اتنے پاپولر نہیں ہیں, وہ کام کیے جا سکتے ہیں جس میں کانسٹیٹیوشن آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. وہ دھمکی لگا رہے تھے کہ یار کوئی ایمرجنسی لگ سکتی ہے, گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. اور اگر سہیل افریدی صاحب یہ مائنڈ سیٹ لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس کرسی پر بٹھایا جائے گا. سر آپ اس کرسی میں بیٹھنے سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں گے. اور یہ پیغام ہمیں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل سے آج کچھ اداکاروں نے دیا. پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جناب یہ آپریشن رکوانے کی آپ کی اوقات نہیں ہے. اور اگر سہیل افریدی صاحب یہ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس مینڈیٹ عمران خان کا جو آج موجود ہے, ان کو نامزد کر دیا گیا اور وہ آ کر اس آپریشن کو رکوانے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو بھائی جان یہ آپ کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے. ہمیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک چلا رہے ہیں, جو تنخواہ دار لوگ ہیں, جنہیں پاکستان کی عوام کا پیسے سے تنخواہ دی جاتی ہے, لیکن ان کی حیثیت آپ کی حیثیت سے بہت اوپر ہے. ایک وزیر اعلیٰ منتخب نمائندہ ہی ہوتا ہے نا, پاکستان کی عوام اسے منتخب کر کے ایوان میں بھیجتی ہے اور پھر ایوان سے پاکستان کی عوام کی منشا کے مطابق فیصلے ہوں, یہی مینڈیٹ ہے نا عوام کا. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جمہوریت کا سر اس ملک کے اندر کوئی مینڈیٹ نہیں, کوئی اوقات نہیں, اصل اوقات ان لوگوں کی ہے جن کی یہ ترجمانی کر رہے تھے. بہت ہی جی ایک افسوسناک یہ تصویر ہے جو آج ہمارے سامنے پیش کی گئی, اور مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح سے بٹھایا جاتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر, اور وہ کیوں پاکستان کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. اب پھر ایک اور بات انہوں نے جاتے جاتے یہ کہی کہ سہیل افریدی کے حوالے سے غلط خبریں اور ان خبروں کو پھر ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا, یعنی اگر وہ اس طرح کا کوئی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. آج ویورز پاکستان میں ایک اور جو تنقید ہو رہی ہے, اس تنقید کا محور و مرکز علیمہ خان ہے, اور اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان سے ان کے اختلافات شروع ہوئے, اور انہوں نے جو لاسٹ اٹیمپٹ کی ہے اٹیک کرنے کی ایم آئی, آئی ایس آئی, آئی بی, ان تمام ایجنسی سے علیمہ خان کا تعلق جوڑنے کی, تو وہ بھی ایک بڑی وجہ بنی ہے. یاد رکھیے گا کہ وجہ یہ نہیں بنی, وجہ وہ بنی ہے جو پچھلے 6 مہینے سے اور پچھلے 1 برس سے عمران خان مسلسل علی امین گنڈاپور کو پیغامات اور ان کو کہتے رہے, اس پہ عمل نہیں ہوا. اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان سے ملنے سے انکار کیا, اور جب ان کا دل چاہا یہ چلے گئے, 3.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی, تو پھر خان صاحب کو بھی سمجھ آئی کہ یار اسے میں بلاتا ہوں تو یہ آتا نہیں ہے, اپنی مرضی ہوئی تو آ گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے. اور پھر دوسری چیز, عوام کا ان کو جوتا دکھانا. وہ عمران خان جو جیل میں بیٹھ کر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ آئین کو بدلو اگر تم نے مجھے 10 سال جیل میں رکھنا ہے, جیسے مجبور کر دیا اس نظام کو. پاکستان میں سپریم کورٹ کا یہ پورا سٹرکچر تبدیل ہو گیا, ان کے اختیارات تبدیل کر دیے گئے. آپ نے 15 نمبر کے جج کو اٹھا کر چیف جسٹس لگا دیا. جس شخص کی سیاست ایسی تھی, جس کا نظریہ ایسا ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دیتا ہے یہ سب کام کرنے پہ, اور وہ ایک سپورٹ کی بنیاد پہ سب کچھ ہو رہا تھا نا, اور آج وہی سپورٹ علی امین گنڈاپور کے ساتھ نہیں کھڑی, تو پھر خان صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہی تھا کہ یار اس کو ہٹاؤ, اور یہ میرے نظریے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اور پاکستان کی عوام کا یہ فیصلہ ہے. 8 فروری کو سر اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی اس عوام کا فیصلہ تھا. عمران خان کی حکومت اگر 5 سال پورے کرتی تو شاید یہ منظر نہ ہوتا. آپ نے حکومت کو گرایا, عوام سڑکوں پر نکلی, وہ بھی عوام کا فیصلہ تھا. اور آج اگر خیبر پختونخوا کے اندر لوگ جشن منا رہے تو سر یہ بھی عوام کا فیصلہ ہے. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ سہیل افریدی صاحب آئیں گے انشاءاللہ, اللہ کرے جی, یہ پاکستان کے پی کی عوام کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, اور جو ہماری چاہتیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ ہماری عوام ہے, چاہے ہمارے فوجی جوان ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, اور ان دہشت گردوں کو آپ سرے سے ختم کریں, اور یہ ایک اچھا اقدام ہو پاکستان کے لیے. اب کچھ فیصلے سہیل افریدی صاحب چونکہ نوجوان ہیں اور ان کے اوپر یہ پریشر ہوگا, یہ بات آپ دوستوں نے یاد رکھنی ہے, اور وہ نوجوانوں کا پریشر ہوگا, وہ اس نظریے کا پریشر ہوگا, اور عوام کا پریشر ہوگا جو علی امین گنڈاپور پورا نہیں کر سکے, اور وہ اس پریشر کو سسٹین نہیں کر سکے. وہ کیا تھا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلاؤ. اب جو سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی سہیل افریدی صاحب سے کہ فوری طور پر عمران خان کے کہے بغیر کسی لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے, اور پھر مرکز کے اوپر پریشر ڈالا جائے. ویورز, سہیل افریدی صاحب کو اگر ان کا انتخاب ہو جاتا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں, تو انہیں آ کر ایک سیاستدان کی طرح, ایک لیڈر کی طرح سوچنا ہے جس میں صوبے کو کیسے آپ آگے لے کر جائیں, نمبر 1, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے مقدمے کو آپ نے عوامی طاقت سے کیسے لڑنا ہے, یہ آپ کا سر ایجنڈا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ٹھنڈی گاڑیوں میں بیٹھنے والے پہلے بھی آئے اور ان کا انجام کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا. تو ایک پہلے آپ آئیں اپنی کرسی پر,
हालात को समझें और देखें آپ کے ساتھ جو کمیونیکیشن کے جو چینلز ہیں وہ اوپن اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے نہیں کرتی، پاکستان کی وفاقی حکومت آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اسے سمجھیں، بیوروکریسی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گی، آپ نے اس کے لیے ایک مخلص ٹیم کو تیار کرنا ہے، اپنی کابینہ میں آپ نے لوگوں کو شامل کرنا ہے جو آپ کے ساتھ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیں، آپ پارٹی میں بہت عرصے سے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کون مخلص ہے اور کون عمران خان کا وفادار نہیں ہے، ان لوگوں کی نشاندہی کریں، تو تب آپ کی کابینہ چلے گی، آپ کی حکومت چلے گی، اور آپ کو اگر ودن پارٹی سپورٹ مل گئی اور ودن آپ کے جو اپنے لوگ ہیں جو انر سرکلز ہیں خان صاحب کے، اگر آپ نے ان لوگوں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سر پھر اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ سر ہوا یہ کہ ایک تو وہ تحریک کو اپنے عروج پر تو لے کر گئے لیکن اسے کنورٹ نہیں کر سکے جان بوجھ کر۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں تھی، آپ کو کرنا کیا تھا، لوگوں کو نکالنا تھا، صوبے کی سپورٹ تھی، لوگ نکل آئے اور جا کر آپ بیٹھ جاتے، لیکن آپ اسے کنورٹ نہیں کر سکے، عین موقع پر آپ نے دغا دے دیا۔ اب کم از کم جو ینگ قیادت ہے سہیل افریدی کی شکل میں یہ دھوکہ تو نہیں دے گی، اور یہ ایک میرا خیال ہے کہ نوجوان وزیر اعلیٰ کے پی کی ہسٹری میں شاید پہلے ہوں گے جو یہ حلف جو ہے اٹھانے جا رہے ہیں۔ ابھی تو نامزدگی ہے، اللہ کرے جی یہ حلف بھی اٹھائیں، وہ دن بھی یہ 48 گھنٹوں کا جو ٹائم ہے جلد سے جلد پورا ہو۔ ورس خبر یہ بھی ہے کہ کچھ دن پہلے اسلام آباد ڈی جی آئی ایس پی آر نے 50 کے قریب صحافیوں کو بریفنگ دی، اور اس میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کے پی کے حالات کے بارے میں کہا کہ ہم آپریشن کو جاری رکھیں گے لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی جو کہ دہشت گردی کو کچلنے میں رکاوٹ ہے۔ ندیم افضل چند صاحب نے جی اس حوالے سے انکشاف کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس خبر ہے کہ سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، کل تک نام تبدیل ہو جائے گا، یہ تحریک انصاف خود کرے گی، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کوشش بھی شروع کر دی۔ آج خبر یہ بھی آئی تھی کہ مشال یوسف زئی اینڈ بیرسٹر صاحب جو وہاں پر موجود تھے اور ان دونوں نے عمران خان کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن خان صاحب نہیں مانے، اور الٹیمیٹلی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ ان کی شیئر بھی دوست کر رہے ہیں کہ بیرسٹر صاحب باہر آئے، ان کے چہرے پر تاثرات جو ہیں وہ ان کے دل کا حال بتا رہے تھے، خوش نہیں تھے حالات، اور پھر مشال یوسف زئی نے بھی میڈیا سے انٹریکشن کوئی نہیں کیا، ایک ہی گاڑی میں آئے اور اسی گاڑی میں یہ واپس چلے گئے۔ بیرسٹر علی ظفر وہاں پر موجود تھے، ان سے میڈیا کو وہ بار بار کہتے رہے کہ آپ بات کریں۔ تو سر جتنے بھی ٹاؤٹس تھے، سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو ٹاؤٹ کہتا ہوں، انفارچونیٹلی یہی ہمارے سیاست کے اندر سر ہو رہا ہے، برے کو سر برا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، اور ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف جہاں پہ آج کھڑی ہے ان لوگوں کی وجہ سے کھڑی ہے۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دے کہ خان صاحب کے جو ایکس اکاؤنٹ سے ایک تو جی اس نام کو انڈورس کیا گیا، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پوری توقع ہے کہ میری ہدایات کے مطابق نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی میرے ویژن، قبائلی روایات اور عوامی امنگوں کی روشنی میں وفاقی حکومت کو خیبر پختونخوا میں امن کے بہترین فارمولے پر عمل کروانے اور دیرپا امن کے قیام میں بہترین کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کرے جی ایسا ہی اور صوبے کے لیے یہ اچھا ہو۔ میں آپ کو ویورز لاہور سے بھی خبر دے دوں، حالات جی انتہائی کشیدہ ہیں، اور پوری رات پولیس اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے 10 اکتوبر کو جی اعلان کیا تھا کہ وہ امریکن ایمبیسی کی طرف مارچ کریں گے۔ اس کے بعد ملک بھر میں تحریک لبیک کے ورکرز اور رہنماؤں کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے اور گرفتاریاں شروع ہو گئی، اور بتایا جاتا ہے جی کہ رات تحریک لبیک پاکستان کے مرکز مسجد رحمت اللہ عالمین کے باہر حالات کشیدہ ہوئے، پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا، شیلنگ کی، پتوکی سے تحریک لبیک کے امیدوار صوبائی اسمبلی عمران شاہد جٹ کو بھی حراست میں لیا گیا۔ پولیس کی بھاری ڈفری نے آنسو گیس اور لاٹھیوں کے ساتھ تحریک لبیک کے مرکز پر چڑھائی کی، اور تحریک لبیک کے مرکز کو دونوں اطراف سے سیل کر دیا گیا ہے۔ نائب امیر تحریک لبیک پاکستان پیر سید ظہیر الحسن شاہ کو بھی گزشتہ دنوں حراست میں لیا گیا۔ اچھا، اب اگر فضل الرحمان صاحب نکل سکتے ہیں، جماعت اسلامی والے آ سکتے ہیں، تو سر ان کو بھی نکلنے دیں، یہ بھی آپ ہی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو جماعت اسلامی کے لوگ بات کرتے ہیں فضل الرحمان سے، اس میں زیادہ فرق نہیں ہے، یا پھر یہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی جو ٹی وی پر سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ جو مخالفین ان کے کر رہے ہیں، اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ دوستو پچھلے کچھ دن میں ہم نے فضل الرحمان صاحب کی ریلی دیکھی، ان کو اجازت مل جاتی ہے، جماعت اسلامی کو اجازت مل گئی، لیکن تحریک لبیک پاکستان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ کیوں اجازت نہیں دی جا رہی؟ چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے اور جا کر امریکن ایمبیسی کے سامنے جو ہے وہ دھرنا دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جی امریکن ایمبیسی کے سامنے دھرنا تو نہیں دیا جا سکتا، لاٹھی چارج آپ اپنے لوگوں پر کر سکتے ہیں۔
تو یہ لاٹھی چارج ہوا کیونکہ ان کی کال تھی امریکن ایمبیسی کی، جس کے بعد پنجاب پولیس، لاہور کی پولیس یہ حرکت میں آئی اور اس وقت ایک زبردست قسم کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز کے خلاف جو ہے کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھی سر موقع ہے، باز آ جائیں اور ہر اس دھڑے کو جو آواز اٹھاتا ہے اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان، فضل الرحمان صاحب کی جماعت یا پھر جماعت اسلامی، ان تمام جماعتوں کو، پاکستان تحریک انصاف کو، ان تمام جماعتوں کو یہ آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں کم از کم احتجاج کر سکیں۔ یہاں پر مشتاق صاحب جو ہیں وہ غزہ میں جا کر احتجاج ریکارڈ کروا کر آ گئے، لیکن ہمیں اپنے ملک میں احتجاج کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ ویورز، آج ایک اور بیٹھک ہوئی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جی، ایاز صادق، اسپیکر قومی اسمبلی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب پہنچے ہیں جی زرداری صاحب کے پاس، اور اب بتایا جاتا ہے جی کہ ان کی صلح کروا لی گئی ہے۔ اور پھر خصوصی طیارے سے یہ وفد جی پہنچا ہے، جو باڈی لینگویج تھی اس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آئندہ لڑائی نہیں کرنی، اچھے بچوں کی طرح ہم نے حکومت چلانی ہے اور ہم نے ان 5 سالوں کو پورا کرنا ہے۔ بتایا جاتا ہے جی کہ محسن نقوی صاحب کا یہ بڑا بنیادی کردار تھا دونوں پارٹیز کے درمیان سیز فائر کروانے کے حوالے سے، اور سیز فائر ہو گیا ہے، معافی کسی نے نہیں مانگی، بڑوں نے بیٹھ کر اب یہ صلح کر لی ہے۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم صاحب خود جاتے، لیکن زرداری صاحب نے ڈپٹی پرائم منسٹر کے آنے کے بعد، اسپیکر قومی اسمبلی کے آنے کے بعد جو ہے معاملہ رفع دفع کر دیا ہے۔ مریم نواز نے کہا تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گی، تو مریم نواز نے معافی نہیں مانگی اور معاملے کو رفع دفع کروا دیا کہ آج میری کیونکہ مریم نواز کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کے ساتھ یہ خبر بھی شیئر کروں، اور ان کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ خبر شیئر کی گئی جس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا۔ میں نے پھر اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی، کیوریوسٹی آبویسلی وہ کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بابا فرید کی دھرتی پاک پتن میں 750 سال میں پہلی بار سرکاری ٹرانسپورٹ سروس کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اس خدمت کا شرف بھی آپ کی جماعت مسلم لیگ نون کو حاصل ہوا۔ یہ جدید اور ماحول دوست بسیں پاک پتن میں پبلک ٹرانسپورٹ کے نئے دور کا آغاز ہے، جہاں کرایہ صرف 20 روپے رکھا گیا، جبکہ طلباء، خواتین، بزرگوں اور جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے سفر بالکل مفت ہوگا، اور اسپیشل ریم بھی لگا دی کہ میرے لیے یہ مجھ سے یہ بات ڈائجسٹ ہی نہیں ہوئی کہ 750 ایئرز آپ ایک حوالہ کوٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا بنی؟ کس نے کہہ دیا ہوگا نا، ان کے جو بیربل ان کے لیفٹ رائٹ پھرتے ہیں وہ بھی ان جیسے ہی ہیں، انہوں نے کہا ہوگا میڈم کوئی بڑا سارا ریفرنس کٹ کے لے کے آنے ہیں اور لیٹس ٹاک اباؤٹ 750 ایئرز ہسٹری۔ تو انہوں نے کہا جی کہ 750 سال کی ہسٹری کا لفظ ہی بڑے ذرا اچھا لگے گا، تو اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ آج تک پنجاب میں ایسا کام نہیں ہوا، پاک پتن کی سرزمین پہ ایسا کام نہیں ہوا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاریخ ایسے نہیں لکھی جاتی، تاریخ قربانی سے لکھی جاتی ہے، تاریخ عوام کے درمیان کھڑے ہو کر ان کے سوالوں کا جواب دے کر لکھی جاتی ہے۔ عوام کے دلوں میں راج کرنا ہے تو عوام کے درمیان آپ کو جانا پڑے گا، کروڑوں روپیہ لگا کر آپ ایک کلینکل لیبارٹری میں جس طرح کوئی چیز تیار کی جاتی ہے، اس طرح آپ یہ جلسے تیار کرتے ہیں، مجمع اکٹھے کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو روٹی کی لالچ دے کر، اور پھر لوگ آتے ہیں، آپ کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں، لوگ آپ کو ماں کہتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم شاید اب تاریخ لکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو سر یہ سارا ایک جو اسکرپٹ رائٹر ہے ان کا بہت ہی نالائق ہے کوئی، اور جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ میں نے کیوریوسٹی تھوڑی سی اور بھی مجھے ہوئی کہ میں ذرا پڑھوں کہ لوگوں کا اس پہ ریئیکشن کیا ہے، تو لوگوں نے جو ان کے قبیلے کے تھے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کیا لکھا ان کے بارے میں ذرا ملاحظہ کیجئے۔ لکھتے ہیں جی کہ شیر شاہ سوری نے بلٹ ٹرین چلائی تھی، اکبر کے دور میں ٹرام چلا کرتی تھی، اورنگزیب نے یہاں پر ٹیکسی چلائی تھی، نواز شریف نے بس چلائی، شہباز شریف نے چنگچی رکشہ چلایا۔ یہ ہے پچھلے 700 سال کے لوگوں کی کارکردگی، اور پھر لوگوں نے ان پر تنقید کی۔ پھر کسی نے لکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ایک گزارش ہے کہ ایک روٹ 2015 میں چلتا تھا، قصور تھا لاہور، جس کو بزدار حکومت نے ختم کر دیا۔ یہ ان کی اپنی جماعت کا کوئی بندہ ہوگا۔ پھر کسی اور نے لکھا کہ حالانکہ وہاں ضرورت بالکل بھی نہیں تھی، ڈیئر چیف منسٹر صاحبہ، وہاں تو جنات اڑن قالین کے ذریعے لوگوں کو مفت سفر کرواتے ہیں، اور وہ بھی ہوائی بادلوں سے ہوتے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ مطلب پچھلے 40 سالوں سے نون لیگ نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا ایک زبردست، میں نے ان کی تقریریں 2-3 سننے کا مجھے اتفاق ہوا، اور یہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ان کی تقریر کو سنا اور اس میں سے کچھ میں پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تک پنجاب میں کوڑا ایسا نہیں اٹھایا گیا جیسا ہم کوڑا اٹھا رہے ہیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے، کوٹ ان کوٹ مریم نواز سی ایم پنجاب۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ آج تک ایسا کام نہیں ہوا۔ چاچا جی نو پوچھو نا کہ کام کیوں نہیں کرتے سی، لوگوں نو بیوقوف بنایا سی۔
एंड फॉर द लास्ट 40 ईयर्स सर इनकी हुकूमतें रही, आपने क्यों ऐसा कोई काम नहीं किया? तो चचा जान से आगे भतीजी जाने की कोशिश कर रही है और हवाला है 750 साल का। अच्छा, मैंने ना चैट जीपीटी पे जाकर ना कोशिश की जानने की कि ये 750 2025 में से अगर आप 750 माइनस करें तो सर आपका कौन सा ईयर बनता है? तो चैट जीपीटी में जो इन्फॉर्मेशन सामने आई 1275 1275, और 1275 में दुनिया में उस वक्त क्या हो रहा था सर? मंगोल वर्ल्ड ऑर्डर था और कुबलाई खान, ठीक है जी, युआन डायनेस्टी इन चाइना में थी। इसके साथ साथ यूरोप में फ्यूडलिज्म, मोनार्कीज थी, चर्च का राज था। इंग्लैंड में किंग एडवर्ड अव्वल, फ्रांस में फिलिप द थर्ड, इसके बाद द होली रोमन एम्पायर सेंट्रल यूरोप के अंदर, कैथोलिक चर्च, ये भी इस्लामिक वर्ल्ड में क्या हो रहा था? इजिप्ट और सीरिया, यहाँ पे हुकूमतें थी मुसलमानों की, अब्बासी जो खिलाफत है बगदाद के अंदर। 1258 के अंदर मंगोल्स आ गए, और ईस्ट एशिया में युआन चाइना एंड जापान, वहाँ पे मंगोल हुकूमतें। फिर साउथ एशिया में दिल्ली सल्तनत जो थी, ममलूक डायनेस्टी, नॉर्दर्न इंडिया, जिस खिते का ये हवाला दे रहे हैं इंडिया के अंदर। तो सर ये दुनिया में हो रहा है जहाँ से इन्होंने ये हवाला निकाला कि पिछले 750 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। यार बंदा अकल को हाथ मारे, और क्यों आप ऐसे काम करते हैं जिससे आपका मजाक बने दुनिया भर में? अगर ये ट्वीट कोई ट्रांसलेट करके किसी गोरे के सामने रखें या बाहर की दुनिया में किसी से शेयर की जाए तो वो हैरान होंगे कि यार अच्छा 750 साल पहले क्या हो रहा था, वो भी कंपैरिजन एक शुरू कर देंगे। तो ये सर इन्होंने कहा कि हम वैसे तो बड़े नहीं हो सके, अपना जो तारीख के अंदर हमारा कद वैसे तो बड़ा नहीं हो सका, चलो कम से कम हम अपनी ट्वीट्स का कद 750 का हर्फ लिखने से, हिंसा लिखने से हम इसे बड़ा कर सकें। तो ये हैं जी पंजाब की सीएम मरियम नवाज साहिबा, जो इस वक्त हिंसों से खेल रही हैं। मैं कुछ आपको ये भी खबर दूं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुआहदा हुआ है, और ये कम से कम हमारी टेक्नोलॉजी को ज़रूर फ़ायदा होगा। हम अमेरिका के तनाजुर में फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, लेकिन पिछले कुछ दहाइयों में जो हम नहीं कर सके आज ये हो रहा है। और ख़बर के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 30 से ज़ायद ममालिक को जदीद एमरियम मिज़ाइल फ़रोख्त करने की इजाज़त दी है। अमेरिकी इंतज़ामिया ने अमेरिकी दफ़ाई कंपनी रैथियन को जारी करदा ख़रीदारों की फ़हरिस्त में तरमीम कर दी है, जिसके बाद कंपनी पाकिस्तान को भी जदीद मिज़ाइल फ़रोख्त कर सकेगा। बरतानवी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक अमेरिकी दफ़ाई कंपनी अब पाकिस्तान को भी जदीद दरमियाने फ़ासले की फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिज़ाइल एमरियम फ़रोख्त कर सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक तरमीम के बाद मुआहदे की मजमूई मालियत $2.47 अरब से बढ़कर $2.5 अरब होगी। मुआहदे के तहत पाकिस्तान समेत 30 से ज़ायद ममालिक की अफवाज को अस्करी सामान फ़रोख्त किया जाएगा। इसमें बरतानिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, कतर और फिर और भी इसमें ममालिक शामिल हैं, लेकिन भारत आपको जी इसमें नहीं मिल रहा, ठीक है। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो मिज़ाइल है 120 जदीद दरमियाने फ़ासले की फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने का ये मिज़ाइल है, और ये मिज़ाइल हर मौसम में नज़र की हद से दूर अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन मिज़ाइलों को अमरीकी एयरफोर्स, बहिरा और अमेरिका के इत्तहादियों के लिए बनाया जाता है। ये मिज़ाइल 40 ममालिक खरीद चुके। ये मिज़ाइल F-15, F-16 फैल्कन तैयारों में इस्तेमाल किया जाता है, और ये मिज़ाइल F-18 और जदीद F-35 समेत मुतादिल लड़ाका तैयारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। दिफाई जरीदों के मुताबिक D3-120 मिज़ाइल 180 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। इसे चीन PL-15 मिज़ाइलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने बनाया, और ये सिर्फ अपने इत्तहादियों को ही ये मिज़ाइल जो है अमेरिका देता है। अच्छी खबर है जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान का जो दिफा है उसे मजबूत कर रहा है, और दुश्मन लाख बार सोचेगा पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, इसे आपने सियासत के पैराए से निकाल कर देखना है। ये पाकिस्तान के दिफा के लिए बहुत अच्छी खबर है। वैसे तो हम तनकीद करते हैं, खुलकर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का दिफा इससे बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इस प्लेटफॉर्म का ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। जो कुछ भी हो हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन हो, बेहतरीन फ़ैसले करने वाली क़यादत पाकिस्तान में आए और जमहूरियत पाकिस्तान में बहाल हो। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।